شہریار دوستوں میں گیا تھا، اسی لیے فائزہ اس کے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ لیکن صبح جب وہ کمرے سے نکلی تو تائی امی نے دیکھ لیا اور پورے گھر کو جمع کر کے اس پر الزام لگا دیا تھا۔ تائی امی کو تو ویسے ہی شہریار اور فائزہ سے چڑ تھی، اور اب تو موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنی صفائی دینا ہی چاہتی تھی کہ شہریار گھر نہیں تھا۔ اتنے میں شہریار کمرے سے ہی نکل کر باہر آیا، اور اسے دیکھ کر جہاں تائی امی نے کان پکڑے وہیں فائزہ کا منہ حیرت سے کھل گیا، کیونکہ رات بھر تو وہ صبح سے گھر کے کام کرتے کرتے فائزہ کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ شادی تایا کی بیٹی کی تھی اور ملازمہ وہ بنی ہوئی تھی۔ جب تھکن سے چور ہونے لگی اور تھک کر اپنے کمرے کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں اس کی تائی کی بیٹی نے اپنی ننیالی رشتہ داروں کو ٹھہرایا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے بسمہ سے پوچھا کہ یہ لوگ میرے کمرے میں کیوں سو رہے ہیں؟ یہاں تو اب پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ بسمہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگی، میری شادی ہے، میرے ننیال والے تو آئیں گے نا، تم اپنا انتظام کہیں اور کر لو، پیچھے اسٹور روم خالی پڑا ہے، وہاں جا کر سو جاؤ۔ یہ سن کر فائزہ کے دل میں کانٹے چبھے تھے۔ آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہوتا۔ وہ خاموشی سے پیچھے مڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ انہیں گرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو اندر گھٹن اور گرد و غبار کا راج تھا۔ وہاں پرانے صندوقوں اور ٹوٹے ہوئے فرنیچر کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایک کونے میں کچھ پرانے گدے رکھے تھے جو شاید برسوں سے استعمال نہیں ہوئے تھے۔ فائزہ نے ایک گدا اٹھایا اور اسے جھاڑنے کی کوشش کی تو دھول سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ وہی گھر ہے جہاں اس کے والدین نے اسے شہزادی بنا کر رکھا تھا؟ آج وہ یتیم تھی تو سب کے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور اسٹور روم میں پڑی ایک پرانی چادر کو فرش پر بچھا دیا تاکہ وہ کسی طرح رات گزار سکے۔ دل میں ایک عجیب سی ٹھیس تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے والد اسے کندھوں پر بٹھا کر بازار لے جایا کرتے تھے اور اس کی ماں اس کے بالوں میں محبت سے کنگھی کرتی تھی۔ وہ یادیں اب ایک خواب معلوم ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے باہر سے مہمانوں کی ہنسی اور کہکوں کی آواز سنائی دی۔ وہ سب خوش تھے کیونکہ بسمہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر کوئی قیمتی لباس پہنے گھوم رہا تھا، اور فائزہ جو صبح سے کچن میں برتن دھونے اور مہمانوں کی تواضع کرنے میں لگی تھی، اسے ایک کونے میں جگہ بھی نصیب نہ ہوئی۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ لوگ اسے انسان بھی سمجھتے ہیں یا صرف ایک کام کرنے والی مشین؟ اس کی تائی جو ہمیشہ خود کو بہت شریف اور دیانت دار ظاہر کرتی تھی، آج ان کے رویے نے فائزہ کے دل میں نفرت کا ایک بیج بو دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں مزید نہیں رہنا چاہیے، مگر اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کب تک وہ اس کی ذلت کو سہتی رہے گی۔ اسی کشمکش میں اسے نیند کا جھونکا آیا اور وہ اسی فرش پر پڑی پڑی سو گئی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں اسٹور کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم میں درد ہو رہا ہو۔ وہ اٹھی اور اپنے کپڑے جھاڑ کر باہر نکلی۔ صحن میں ہر طرف افراتفری تھی۔ کوئی مہمانوں کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا تو کوئی کپڑے استری کر رہا تھا۔ فائزہ کو دیکھتے ہی تائی نے آواز لگائی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کچن میں جا کر دیکھو مہمانوں کے لیے چائے تیار ہوئی یا نہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے کچن کی طرف چل دی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے چلی جائے، مگر وہ بے بس تھی۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ کوئی سہارا۔ وہ برتنوں کو دھوتی رہی اور سوچتی رہی کہ زندگی کتنی بے رحم ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت گھر میں اور بھی رونق بڑھ گئی تھی۔ بسمہ کو تیار کرنے کے لیے پارلر سے خواتین آئی ہوئی تھیں اور وہ اپنی کامیابی پر بہت اتراتی تھی۔ اس نے فائزہ کو بلایا اور کہا کہ میرے کپڑے پریس کر دو اور دیکھو کہ جیولری ٹھیک طرح سے پیک ہے یا نہیں۔ فائزہ نے وہ کام بھی کر دیا، حالانکہ اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بسمہ کو جواب دے دے، مگر پھر اسے اپنے مرحوم والدین کا خیال آیا۔
جنہوں نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی تربیت پر کوئی انگلی اٹھائے۔ شام کا وقت ہوا تو مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا۔ فائزہ اس ہجوم میں کہیں کھو گئی تھی۔ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ وہ بس ایک کونے میں کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر اپنی کزن بسمہ پر پڑی، جو ایک بہت ہی خوبصورت لہنگا پہنے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ فائزہ کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ کیا اسے بھی یہ دن دیکھنے کا حق نہیں تھا؟ کیا اس کی بھی کوئی آرزو نہیں تھی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک تائی کی آواز آئی کہ فائزہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اندر دیکھو، شاید مہمانوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ وہ پھر سے کام پر لگ گئی۔ رات گئے تک کام کا سلسلہ چلتا رہا اور فائزہ تھکن سے نڈھال ہو کر واپس اسٹور روم میں آ گئی۔ ابھی اسے اسٹور روم میں آئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہاں کا پنکھا خراب ہو گیا۔ کیونکہ کافی عرصے سے اسٹور روم بند پڑا تھا تو چیزیں سب خراب ہی ہو رہی تھیں۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ گرمی شدید تھی اور پھر اوپر سے اب تو پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا۔ وہ تنگ آ کر اسٹور روم سے باہر نکلی تو چچی نے اسے آواز دے کر بلا لیا۔ کہنے لگی کہ کل بارات ہے، سارے کپڑے استری کر دو، دن میں وقت نہیں ملے گا۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر استری لے کر بیٹھ گئی تھی۔ استری کر کے فارغ ہوئی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ تھکی ہاری سوچ ہی رہی تھی کہ کسی کونے میں جا کر سوئے کہ جب اس نے شہریار کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ شہریار ہاتھوں میں چابیاں لہراتے ہوئے باہر نکلا تھا اور فائزہ کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ صبح سے پہلے واپس نہیں لوٹے گا، کیونکہ شہریار کا تو ہمیشہ سے ایسا ہی معمول تھا۔ وہ تائی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت لاڈلا تھا، اس لیے کوئی اس سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اچانک ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ شہریار کے کمرے میں جا کر سو جائے تو کسی کو خبر نہیں ہوگی اور شہریار کے آنے سے پہلے وہ صبح اٹھ کر باہر آ جائے گی۔ ویسے بھی مہندی کی تقریب کے بعد سب لوگ بہت تھکے ہوئے تھے اور اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ کچھ دیر کھڑی وہ سوچتی رہی کہ کیا یہ صحیح ہوگا یا نہیں، کیونکہ اگر تائی کو پتہ چلتا کہ وہ شہریار کے کمرے میں سوئی ہے تو خوب ہنگامہ ہوتا۔ لیکن کمر پہلے ہی درد سے ٹوٹ رہی تھی، اسٹور روم میں گرمی تھی اور گھر کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا۔ اس کا وہ چھوٹا سا کمرہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے پاس ہی رہ گیا تھا، اسے بھی بسمہ نے اپنے کزنز کے حوالے کر کے اسے دربدر کر دیا تھا۔ فائزہ کے پیر خود بخود شہریار کے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دروازے کو دھکیلا تو وہ ہلکا سا کھلا تھا۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اسے محسوس ہوا۔ اے سی چل رہا تھا اور کمرے میں ایک عجیب سی مہک تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور ایک اطمینان کا سانس لیا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی جنت میں آ گئی ہو۔ جسم کی تمام تھکن ایک لمحے میں تحلیل ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ انسان کی زندگی بھی کیا عجیب ہے، ایک طرف عیش و آرام ہے اور دوسری طرف ایسی ذلت کہ اپنے ہی گھر میں جگہ نہیں ملتی۔ وہ بستر کے ایک کونے پر دبک کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی خاموشی اور سکون اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا یہ واقعی اس کی زندگی ہے؟ کیا کبھی اس کے دن بدلیں گے؟ اس نے ایک نظر کمرے کے آئینے میں خود کو دیکھا، بکھرے ہوئے بال، تھکا ہوا چہرہ اور آنکھوں میں نمی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے گی اور اس گھر سے نکل کر ایک نئی پہچان بنائے گی۔ وہ اب مزید کسی کا بوجھ نہیں بنے گی۔ کمرے میں رکھے ہوئے شہریار کے سامان کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا لاپرواہ ہے۔ ہر چیز بکھری پڑی تھی اور اسے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ فائزہ نے سوچا کہ اگر اسے یہ سہولیات ملے تو وہ اپنی زندگی کو کس قدر سنوار سکتی ہے۔ وہ اسی سوچ میں غرق تھی کہ اسے نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ بستر کی نرمی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ اتنی گہری نیند سو گئی کہ فجر میں آنکھ ہی نہ کھلی۔ جب ہڑبڑا کر اٹھی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا، شہریار ابھی تک لوٹا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی تو دل میں خیال آیا کہ نہا دھو کر فریش ہو جائے۔ اگر ایک بار وہ کمرے سے باہر نکلتی اور سب کی نظروں میں آتی تو اسے کاموں کی طویل فہرست تھما دی جاتی، اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہ ملتی۔ یہی سوچ کر وہ واش روم میں چلی گئی۔
اور جلدی سے نہا کر نکلی۔ گیلے بالوں کو یوں ہی کمر پر چھوڑا، دوپٹہ لپیٹا اور جیسے ہی کمرے سے باہر قدم رکھا، بد نصیبی اس کی منتظر کھڑی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے چچی کھڑی تھی، جنہیں دیکھتے ہی فائزہ کے قدم وہیں جم گئے۔ چچی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور انہوں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینا شروع کیا۔ گوری رنگت اس وقت اور بھی چمک رہی تھی، گیلے بانوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ فائزہ خوف کے مارے نظریں چرا گئی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر چچی کو پتہ چل گیا کہ وہ رات بھر شہریار کے کمرے میں رہی ہے تو وہ اسے محض ایک شکایت تک محدود نہیں رکھے گی، بلکہ ہنگامہ کھڑا کر کے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گی۔ چچی کے ویسے بھی اپنی بھابھی یعنی فائزہ کی تائی سے نہیں بنتی تھی، اور فائزہ ان کی آنکھوں میں پہلے ہی کھٹکتی تھی۔ چچی نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قریب آ کر اس کے گیلے بانوں کو دیکھا اور پھر کمرے کے اندر جھانکا۔ فائزہ کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ چچی نے دھیرے سے سرگوشی کی، تو یہ ہے تمہاری شرافت، رات بھر تائی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر شہریار کے کمرے میں رنگ ریلیاں منائی ہیں تم نے۔ فائزہ کے کان سرخ ہو گئے۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، چچی میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو تم بس اپنی صفائیاں اپنے پاس رکھو۔ چچی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں ایک زہر تھا۔ یہ سب تائی کو پتہ چلے گا تو سوچو کیا ہوگا، وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گی، اور پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ فائزہ کو محسوس ہوا جیسے اس کا خون جم گیا ہو۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ تو بس ایک رات کا سکون چاہتی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ چھوٹی سی بھول اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ چچی کو بتاتی کہ شہریار گھر پر نہیں تھا اور اسٹور روم کا پنکھا خراب ہو گیا تھا، اسی لیے وہ شہریار کے کمرے میں سوئی تھی۔ شہریار کمرے کے اندر سے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور حیرت سے پوچھنے لگا کہ کس بات کا شور ہو رہا ہے، اب کیا کر دیا ہے فائزہ نے؟ شرٹ لیس شہریار کو دیکھ کر جہاں چچی کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں، وہیں فائزہ کا منہ بھی کھل گیا تھا۔ وہ تو جانتی تھی کہ شہریار رات کو باہر گیا تھا، پھر وہ کمرے سے باہر کیسے آیا؟ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شہریار اس طرح کمرے سے اچانک نکلے گا، اور وہ بھی بنا شرٹ کے۔ چچی نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے اور ایسا ہنگامہ کیا کہ تھوڑی ہی دیر بعد تائی کے ساتھ ساتھ باقی کی ساری کزنز بھی وہاں آ گئیں۔ چچی چیخ چیخ کر تائی کو بتا رہی تھی کہ دیکھو ذرا، ان دونوں کو شرم نہیں آتی، گھر میں اور بھی جوان بچے بچیاں ہیں، یہ تو سب کو خراب کر دیں گی۔ تائی غصے میں پوچھ رہی تھی کہ کیا بات ہے، کیوں ہنگامہ کر رہی ہو؟ اور پھر چچی نے مرچ مسالہ لگا کر وہ کہہ دیا جس کا گمان فائزہ نے خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ساری رات فائزہ نہ صرف شہریار کے پاس رہی ہے بلکہ صبح نہا دھو کر اس کے کمرے سے نکلی ہے۔ ان کا اشارہ ایک خاص بات کی طرف تھا جسے تائی فوراً ہی سمجھ گئی اور ان کی آنکھیں حیرت اور غصے سے کھل گئی۔ انہوں نے غصے سے شہریار کو دیکھا جو ابھی تک ہکا بکا کھڑا تھا، جسے کسی بات کا علم ہی نہیں تھا۔ شہریار اب بھی اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے الجھ کر پوچھا، آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ سب تماشا کیوں؟ تائی نے ایک کرارا تھپڑ فائزہ کے منہ پر مارا اور چیخی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک تو یہ یتیم لڑکی سے پناہ دی اور یہ تمہارے ساتھ مل کر ہماری عزتوں کا جنازہ نکال رہی ہے۔ فائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، تائی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو بس کرو۔ تائی کی آواز میں ایک ایسی تندی تھی کہ فائزہ مزید نہ بول سکی۔ چچی نے موقع پا کر زہر اگلنا شروع کیا، دیکھ لیا بھابھی، آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کل بسمہ کی شادی ہے اور آج یہ حرکت، اگر کل تک یہ لڑکی اس گھر میں رہی تو ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ بسمہ جو اب تک خاموش تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے بناوٹی انداز میں آنسو پونچھے اور بولی، امی میں اس لڑکی کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتی، میری شادی کا دن ہے اور یہ میری عزت کو خاک میں ملا رہی ہے، اسے ابھی اسی وقت گھر سے نکال دیں۔ شہریار جو اب صورتحال کی سنگینی کو سمجھ رہا تھا، اس نے غصے سے کہا، یہ سب بکواس ہے، فائزہ کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، سچ یا جھوٹ یہ اب وقت بتائے گا۔ تائی نے سرد مہری سے کہا، لیکن اب اس گھر میں اس لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ فائزہ نے دیکھا کہ اس کے دفاع میں بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ خود شہریار کی صفائی کو بھی کسی نے نہیں سنا۔
وہ ایک پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی۔ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا مگر آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، صرف ایک ملازمہ کی تھی جسے جب چاہے نکال کر پھینک دیا جائے۔ اس نے گردن جھکائی اور بغیر کچھ کہے اپنے اسٹور روم کی طرف بڑھی۔ وہاں سے اپنا وہ پرانا بیگ اٹھایا جس میں اس کے کچھ کپڑے اور ماں کی دی ہوئی چند یادیں تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ گھر کے صحن میں موجود تمام لوگ اسے نفرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بسمہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے فائزہ کے جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کا دروازہ عبور کرتی، تایا نے کمرے سے نکل کر اسے روکا۔ وہ اس شور اور ہنگامے کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے مرحوم بھائی کی بیٹی کو اس طرح گھر سے نکالا جا رہا ہے اور وہ بھی شہریار کے ساتھ الزام لگا کر، تو وہ ایک دم ہی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ اس گھر میں وہ واحد شخص تھے جنہیں فائزہ اور اس کے کردار پر پورا یقین تھا۔ انہوں نے فوراً فائزہ کو آواز دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لا کر بٹھا دیا۔ تایا ابا کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی، اسی لیے ہر کوئی خاموش تھا۔ البتہ تائی وقفے وقفے سے انہیں باور کروانا چاہ رہی تھی کہ فائزہ کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں اور وہ ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کو اپنی اداؤں میں الجھانے کے چکر میں ہے۔ لیکن تایا نے ان کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ وہ اس سے پوچھ رہے تھے کہ رات کیا ہوا تھا اور پھر فائزہ نے انہیں روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح شہریار گھر سے باہر تھا اور وہ مجبوری میں اس کے کمرے میں سو گئی تھی۔ یہ سن کر شہریار ایک دم ہی بوکھلا گیا تھا، کیونکہ اگر اس کے باپ کو پتہ چلتا کہ وہ ساری رات گھر سے باہر تھا تو وہ اسے بہت کڑی سزا دیتے۔ کچھ دنوں پہلے ہی انہوں نے شہریار کو وارن کیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ دے اور راتوں کو باہر گھومنا پھرنا بند کر دے۔ شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اسے یہ بات کہاں سمجھ آتی تھی۔ اسی لیے جب فائزہ نے اس کا باہر رہنے والا بانڈا پھوڑا تو وہ ایک دم ہی غصے میں بھر گیا اور کہنے لگا، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، میں تو رات کو اپنے کمرے میں ہی تھا۔ یہ خود میرے کمرے میں آئی تھی کہ اے سی میں سونا ہے، اسی لیے میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں کہیں باہر نہیں گیا تھا۔ شہریار کے اس بیان پر سبھی الجھ کر رہ گئے تھے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ تایا ابا کی نظریں شہریار کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جو پسینے سے شرابور تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ اسے سب کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی کشیدگی پھیل گئی تھی۔ چچی نے موقع غنیمت جانا اور دوبارہ زہر اگلنا شروع کیا۔ دیکھ لیا بھابھی، اب تو یہ خود مان رہی ہے کہ وہ شہریار کے کمرے میں جا کر سوئی تھی، چاہے یہ باہر گیا تھا یا نہیں۔ لیکن ایک غیر محرم کے کمرے میں تنہا رات گزارنا کون سی شرافت ہے؟ تائی نے بھی تائید میں سر ہلایا اور غصے سے فائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لڑکی کی ہمت تو دیکھو، کتنے آرام سے کہہ رہی ہے کہ وہ شہریار کے کمرے میں سوئی تھی، اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ فائزہ نے روتے ہوئے تایا کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تایا ابا، آپ تو جانتے ہیں نا میں کیسی ہوں، مجھے مجبوراً وہاں جانا پڑا تھا۔ اسٹور روم میں پنکھا نہیں چل رہا تھا اور شدید گرمی سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ شہریار گھر پر نہیں ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شہریار نے پھر سے چیخ کر کہا، جھوٹ بول رہی ہے، یہ اپنی عزت بچانے کے لیے میرے سر الزام ڈال رہی ہے۔ میں نے تو اسے رات ہی منع کیا تھا کہ یہ اسٹور روم میں ہی جا کر سوئے، لیکن اس وقت اس نے اپنے آنسو دکھا کر مجھ سے ہمدردی حاصل کر لی اور اب مجھے ہی بدنام کرنا چاہتی ہے۔ تایا ابا ایک لمحے کے لیے خاموش رہے اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پورے کمرے پر ایک نظر ڈالی اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، فائزہ میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے اور میں اس طرح سے اسے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ فی الحال بسمہ کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اس معاملے میں کیا کرنا ہے۔ آج بارات کا دن ہے، آپ سب لوگ تیاری کریں اور اب اس موضوع پر دوبارہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی کزن کو اپنے کمرے میں ٹھہراؤ، فائزہ کا کمرہ خالی کر دو۔ وہ اسے حکم سناتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور ان کے جاتے ہی تائی چیل کی طرح جھپٹ کر اس کے سر پر آئی تھی۔ تائی کے چہرے پر غصے اور حقارت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے فائزہ کے قریب آ کر سرگوشی کی، اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں، تم میرے بیٹے کو ورغلانا چاہتی ہو نا؟ تم جیسی لڑکیوں کا یہی کام ہوتا ہے، اپنی شرافت کا ڈھونگ رچانا اور دوسروں کے گھروں کو بدنام کرنا۔
اور دوسروں کے گھروں کو برباد کرنا۔ شہریار نے بھی غصے میں اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فائزہ کے لیے ہمدردی نہیں بلکہ جھنجھلاہٹ تھی۔ اسے تو بس اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس کی رات کو باہر رہنے والی بات کھل گئی تو اس کے باپ نے اسے گھر سے ہی باہر کر دینا ہے۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ فائزہ کس قدر مشکل میں ہے۔ اسے تو بس اپنی فکر تھی۔ سب اسے برا بھلا کہتے 100 کام پکڑا گئے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مہمانوں کے لیے چائے بناؤ، کوئی کہہ رہا تھا کہ مہندی کے داغ صاف کرو، کوئی کپڑوں کی استری پر چیخ رہا تھا۔ فائزہ خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے کام کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جل رہے تھے لیکن ذہن معاف ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شادی ختم ہونے کے بعد تایا اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ اس پر اعتبار کریں گے بھی یا نہیں۔ کام کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹپک رہے تھے۔ وہ انہیں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بار بار کے تانوں نے اس کا حوصلہ توڑ دیا تھا۔ اسے آج شدت سے اپنے مرحوم والدین کی یاد آ رہی تھی۔ اس گھر میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ تب اس کی دنیا کتنی الگ تھی۔ تایا تائی اوپر والے پورشن میں رہتے تھے اور چچی اس وقت الگ گھر میں رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں پوری طرح سکون تھا۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی خدمت گزار بننے کا دباؤ نہیں تھا۔ تایا تائی اپنے 2 بچوں شہریار اور بسمہ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ہی گھر میں شہزادی بنی ہوئی تھی۔ پھر زندگی کا وہ سیاہ دن آیا۔ ایک حادثے میں اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ تب تایا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کا پورا خیال رکھیں گے، لیکن وقت کا پہیہ ایسا گھوما کہ وعدے دھندلا گئے۔ پھر جب نیچے والا پورشن خالی ہوا تو چچی فوراً اپنے بچوں کو سمیٹ کر یہاں چلی آئیں اور انہوں نے فائزہ کو ہی ایک کونے سے لگا دیا اور خود پورے پورشن پر قابض ہو گئی۔ دھیرے دھیرے فائزہ بڑی ہوتی گئی اور اسے ملازمہ کا درجہ ملتا چلا گیا۔ تایا کے سامنے سب اس کا تھوڑا بہت لحاظ کر لیتے تھے لیکن تایا کے پیچھے چچی کے بچے اور تایا کے بچے مل کر اسے نہ صرف پریشان کرتے بلکہ اس کے ساتھ ملازموں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کرتے تھے۔ گھر کی صفائی سے لے کر دوسروں کے کپڑے استری کرنے تک سارے کام اس کے سر پر ہی تھے۔ اور ایسے ہی اس نے جوانی کا سفر طے کیا تھا جہاں خوشیاں خواب اور تلخی حقیقت تھی۔ آج گھر میں بارات کی گہما گہمی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں کا میلہ تھا لیکن فائزہ کے دل میں اندھیرا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ لوگ اسے انسان بھی سمجھتے ہیں یا صرف ایک کام کرنے والی مشین۔ جب وہ کچن میں دیگچیوں کو صاف کر رہی تھی تو اسے بار بار شہریار کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ میں کہیں باہر نہیں گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے لیکن تایا کی نظروں میں اپنی ساکھ بچانے کے لیے شہریار نے اسے جھوٹا ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ مہمانوں کی گاڑیاں گھر کے باہر رکنے لگیں۔ فائزہ کو اپنی خستہ حال قمیض اور تھکے ہوئے چہرے کا احساس ہوا۔ وہ کسی کونے میں چھپ جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اسے اس حالت میں نہ دیکھے لیکن قسمت اسے بار بار سب کے سامنے لا رہی تھی۔ اس کی تائی اسے ہر کام میں نکتہ چینی کر رہی تھی۔ کبھی کہتی کہ چائے کی ٹرے ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتی کہ بسمہ کا لہنگا صحیح جگہ نہیں رکھا۔ فائزہ سب سن رہی تھی۔ اسے اب درد محسوس ہونا بند ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی اس کی تقدیر ہے۔ رات کے وقت بارات کا منظر دیکھنے لائق تھا۔ سب خوش تھے لیکن اس خوشی میں فائزہ کے آنسوؤں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک دیوار کے پیچھے کھڑی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو کل تک اس کے اپنے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ سے کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ فائزہ ہمت نہیں ہارنا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ اسے اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم خوف زدہ ہو کر پلٹی تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر ایک انجانے سی مسکراہٹ تھی۔ فائزہ نے لرزتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھکا لیا کیونکہ اسے اپنے حلیے اور گھر کے حالات کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ لڑکا ذرا قریب آیا اور نرم لہجے میں پوچھا کیا آپ فائزہ ہیں؟ بسمہ بھابھی کی کزن۔ اس کے پوچھتے ہی وہ گڑبڑا کر رہ گئی اور صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اسے تو اپنی شناخت ظاہر کرنے سے بھی ڈر لگتا تھا کیونکہ یہ گھر اسے صرف ایک ملازمہ سمجھتا تھا اور اسے یہ تک اجازت نہ تھی کہ وہ خود کو اس گھر کا فرد کہلواتی یا کسی مہمان سے بات کرتی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے گہرے سائے تھے۔ وہ لڑکا شاید اس کی کیفیت بھانپ گیا تھا۔
اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں اسما بھابھی کا دیور ہوں، دراصل میرے کپڑوں پر جوس گر گیا ہے، کیا آپ مجھے واش روم کا راستہ بتا سکتی ہیں؟ یہ سن کر فائزہ کی پریشانی دگنا ہو گئی۔ بارات کا انتظام گھر کے باہر لان میں تھا اور سب لوگ وہیں مصروف تھے۔ وہ واحد فرد تھی جو گھر کے اندر چھپی ہوئی تھی اور اب یہ مہمان اچانک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اگر کسی نے اسے اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر سے طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کے اشارے سے واش روم کا راستہ بتانے کی کوشش کی، مگر وہ مہمان نیا تھا، اسے گھر کا نقشہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے چچی نے لان میں جانے سے پہلے گھر کا سارا حصہ لاک کر رکھا تھا، صرف اس کا اپنا کمرہ کھلا تھا، اسی لیے مجبوری اور خوف کے عالم میں اس نے لڑکے کو اپنے کمرے کی جانب جانے کا کہہ دیا۔ لڑکا کمرے میں چلا گیا اور اٹیچ باتھ روم کا دروازہ بند کر کے اپنی شرٹ اتار کر صاف کرنے لگا۔ فائزہ دروازے کے باہر مجسمہ بنی کھڑی تھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا، کسی لمحے کوئی آ جائے گا۔ چند منٹ بعد وہ لڑکا واش روم سے جھانکتے ہوئے دوبارہ فائزہ کو پکارنے لگا۔ فائزہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شرٹ تو پوری طرح بھیگ چکی ہے، میں اسے نہیں پہن سکتا، کیا آپ کے پاس استری ہے؟ میں اسے پریس کر لوں تو شاید یہ سوکھ جائے۔ استری فائزہ کی الماری کے ایک کونے میں رکھی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اسے الماری کا راستہ بتایا، لیکن وہ لڑکا شریف تھا۔ اس نے کہا، میں الماری نہیں کھولوں گا، آپ استری نکال کر دے دیں، میں واش روم کے اندر ہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں باہر نہیں آؤں گا۔ فائزہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور استری نکال کر بیڈ کے کنارے پر رکھی ہی تھی کہ اچانک دروازے پر کسی کے قدموں کی چوپ سنائی دی۔ چچی محض اپنی سخت انداز میں کمرے میں داخل ہوئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو جب باہر اتنا کام پڑا ہوا ہے؟ ان کی نظریں ابھی فائزہ پر ہی تھی کہ اچانک واش روم کے کھلے دروازے پر پڑی، جہاں آئینے میں فرقان کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا، جو اپنی شرٹ لیے کھڑا تھا۔ چچی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ تیزی سے واش روم کی طرف لپکی۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو فرقان کو اس حال میں دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے ایک نظر فائزہ کو دیکھا جو لرز رہی تھی اور دوسری نظر فرقان پر جن کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی۔ چچی نے موقع غنیمت جانا اور پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ ان کی چیخ و پکار سن کر لان میں موجود مہمان اور گھر والے اندر کی طرف بھاگے۔ تائی اور تایا کے ساتھ ساتھ بسمہ بھی کمرے میں پہنچ گئی۔ سب کے سامنے فرقان کو فائزہ کے کمرے میں دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹ گئی۔ چچی نے ایک ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، دیکھ لیا آپ سب نے جو کل رات ہوا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ لڑکی ہر آنے جانے والے مرد کو اپنے جال میں پھنساتی ہے، اب تو یہ کھلے عام مہمانوں کے ساتھ کمروں میں وقت گزار رہی ہے۔ بسمہ نے تیکھی نظروں سے فائزہ کو دیکھا اور زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ لڑکی انتہائی بد کردار ہے، اس نے تو میرے دیور کو ہی پھنسا لیا۔ فرقان صورتحال کی سنگینی دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ اس نے اپنی صفائی دینا چاہی کہ میں تو صرف شرٹ پر جوس گرنے کی وجہ سے واش روم گیا تھا، لیکن چچی نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ انہوں نے تائی کو مخاطب کر کے کہا، بھابھی اب تو پانی سر سے گزر گیا ہے، کل رات شہریار کا معاملہ تھا اور آج یہ دوسرا لڑکا ہے، کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی شریف ہے؟ تائی کا چہرہ غصے سے نیلا ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور فائزہ کے بالوں کو جھپٹ کر اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئی۔ فائزہ چیخ رہی تھی اور سب کے سامنے اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہی تھی، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ تایا جو کچھ دیر پہلے اسے پناہ دے کر گئے تھے، وہ بھی یہ سب دیکھ کر مبہوت رہ گئے تھے۔ ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا تھا، اس نے ان کے دل میں بھی شکوک کے گہرے بیج بو دیے تھے۔ شہریار بھی ہجوم کے پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی بے قصور ہے، مگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے خاموش رہا۔ تائی نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں اعلان کیا کہ اب اس گھر میں اس لڑکی کو ایک پل کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے، اسے ابھی اسی وقت اس گھر سے نکال دو تاکہ ہماری عزت پر مزید کوئی داغ نہ لگے۔ بسمہ نے بھی تائید میں سر ہلایا اور کہا، جی امی، اسے ابھی باہر نکال دیں، ورنہ میری شادی کی تمام خوشیاں اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔
فرقان کا بڑا بھائی جس کی شادی بسمہ سے ہو رہی تھی وہ آگے بڑھا اور اس نے فرقان سے سارا سچ جاننا چاہا۔ فرقان نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ فرقان کے بڑے بھائی نے جب پورا سچ سنا تو اس کا چہرہ اطمینان سے بھر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے فوراً تایا ابا کی طرف رخ کیا اور کہا کہ جناب، یہ ایک معمولی غلط فہمی ہے جسے آپ لوگ اپنی انا کی وجہ سے اتنا بڑا بنا رہے ہیں۔ لیکن چچی کو تو جیسے زہر اگلنے کا موقع چاہیے تھا۔ وہ فوراً چیخ کر بولی کہ آپ کا بھائی برا نہیں ہے، یہ منحوس لڑکی ہی سب کی جڑ ہے جو آج ہماری خوشیوں کو ماتم میں بدل رہی ہے۔ غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور فائزہ اپنی صفائی دینے کی بجائے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اب اس کی زندگی کا اختتام قریب ہے، کیونکہ باہر والوں کے سامنے اس کی عزت کو پوری طرح اچھال دیا گیا تھا۔ تائی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے اسی وقت گھر چھوڑنے کا حتمی حکم سنایا۔ فائزہ نم آنکھوں کے ساتھ پیچھے مڑی تاکہ اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل جائے، مگر اس سے پہلے کہ وہ قدم بڑھاتی فرقان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور ایک ایسا اعلان کیا جس سے وہاں موجود ہر شخص کے ہوش اڑ گئے۔ فرقان نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا کہ میں فائزہ کی بے گناہی کا گواہ ہوں اور اسے اس ذلت سے نکالنے کے لیے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر جہاں فرقان کے گھر والے مبہوس رہ گئے، وہیں تائی اور چچی کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ فرقان اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ اس نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنی ماں سے کہا کہ وہ فوراً فائزہ کا ہاتھ اس کے تایا ابا سے مانگے۔ فرقان کی ماں جو پہلے تو حیران تھی مگر اپنے بیٹے کا پختہ ارادہ دیکھ کر وہ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ انہوں نے تایا ابا کی طرف بڑھ کر باقاعدہ فائزہ کا رشتہ مانگ لیا۔ تایا ابا خود بھی اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اور وہ فائزہ کو اس ماحول سے نکالنا چاہتے تھے۔ اسی لیے یہ طے پایا گیا کہ جس طرح بسمہ کی آج رخصتی ہو رہی ہے، اسی طرح فائزہ بھی اس بارات کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے نئے گھر چلی جائے گی۔ لیکن اس پورے ہنگامے میں کسی نے بھی ایک بار یہ نہیں پوچھا کہ فائزہ خود کیا چاہتی ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کنویں سے نکال کر اسے دوسرے بندھن میں دھکیلا جا رہا ہو، مگر اس کے پاس بولنے کا اختیار کہاں تھا۔ گھر کے ایک کونے میں کھڑی فائزہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا نیا موڑ ہے یا پھر سے کسی نئی مصیبت کا آغاز۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو پڑھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، مگر یہاں تو تقدیر اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلے کر رہی تھی۔ بسمہ جو اب تک فائزہ کو ذلیل کرنے میں لگی تھی، وہ اب جلن سے پاگل ہو رہی تھی، کیونکہ فرقان جیسا خوبرو اور سلجھا ہوا نوجوان فائزہ کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب فائزہ کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، جو کہ ایک بہت بڑی بے عزتی کے بعد ایک اچانک ہونے والا نکاح بن چکا تھا۔ فائزہ خاموشی سے بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں رب سے دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ نیا سفر اس کی زندگی میں سکون لے کر آئے۔ رخصت ہو کر جب وہ اپنے نئے گھر پہنچی تو بسمہ تو غصے اور جلن میں اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ فائزہ کو اس کی نئی ساس نے فرقان کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ بہت خوف زدہ تھی کہ اب آگے کیا ہوگا اور یہ دنیا بندھن کیسا ثابت ہوگا، مگر جیسے ہی فرقان کمرے میں آیا تو اس کے سارے خدشات ایک لمحے میں تحلیل ہو گئے۔ فرقان نے اسے بتایا کہ وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے اسے رشتہ دیکھنے کی تقریبات کے دوران دیکھا تھا اور تبھی اس سے دل لگا بیٹھا تھا۔ اسے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ فائزہ کے اپنے گھر والے اس کے ساتھ کیسا سوتیلا سلوک کرتے ہیں، لیکن اسے کبھی یقین نہیں آیا تھا کہ لوگ اتنا گر سکتے ہیں کہ ایک یتیم بچی پر اتنے گھناؤنے الزام لگا سکیں۔ اسی لیے وہ صحیح موقع کی تلاش میں تھا اور شادی والے دن جب اس نے فائزہ کو گھر کے ایک کونے میں ایک خستہ حال حلیے میں دیکھا تو اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس لڑکی کی وہاں کیا حیثیت ہے، مگر اس دن جو الزام اس پر لگایا گیا تھا وہ تو حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ اسی لیے فرقان نے اسے اپنا کر اپنی محبت کو مکمل کر لیا تھا۔ فائزہ فرقان کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا سکون آ گیا تھا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی ساس کا رویہ ابھی بھی تلخ تھا۔ وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی، جبکہ نند اسما نے اس کی شادی کو یہاں بھی مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسے یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی کہ فائزہ جسے وہ گھر میں جوتی کی نوک پر رکھتی تھی آج اس کی دیورانی بن کر آ گئی ہے اور اپنی خلوص اور خدمت سے گھر کے سبھی افراد کا دل جیت رہی ہے۔ دوسری طرف بسمہ
اپنی بدذہانی اور تکبر کی وجہ سے اپنے نئے سسرال میں بھی سب کی نظروں میں گر گئی تھی۔ اس کا اور اس کے شوہر کا آئے دن جھگڑا ہوتا، یہاں تک کہ تنگ آ کر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی اور بسما کو ذلت کے ساتھ اپنے میکے لوٹنا پڑا۔ وقت کا پہیہ گھما اور سب کچھ فائزہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے بہت محبت اور صبر سے پورے گھر کو سنبھال لیا اور فرقان کی زندگی کو گلزار بنا دیا۔ کئی سال گزرنے کے بعد ایک دن تایا ابا اس کے پاس آئے اور گھر کے اصل کاغذات اس کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ گھر دراصل فائزہ کے والدین کا تھا، اور جب تایا ابا پر برا وقت آیا تھا تو فائزہ کے والد نے ہی انہیں اوپر والے پورشن میں جگہ دی تھی۔ وہ لوگ تو کبھی اس گھر کے مالک تھے ہی نہیں۔ تایا ابا کو اپنی بیوی اور بچوں کی بدعمالیوں کا پورا احساس تھا، اسی لیے انہوں نے ایمانداری سے سارا سچ فائزہ کے سامنے رکھ دیا اور فائل تھماتے ہوئے کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ اپنی فیملی سمیت آج ہی یہ گھر خالی کر دیں گے۔ مگر فائزہ کا دل تو بہت بڑا تھا، اسے اس گھر کی کسی ملکیت یا انتقام کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تایا ابا کو اجازت دی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گھر کے اوپر والے حصے میں رہ سکتے ہیں اور چچی نیچے والے پورشن میں رہیں، بشرطیکہ وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیں۔ اگلے ہی مہینے تائی اور چچی اپنا کرایہ لے کر فائزہ کے پاس آئیں۔ انہوں نے خود اس کے ہاتھ میں کرایہ رکھا اور بتایا کہ انہوں نے گھر کے بڑوں کو بھی اس بات کے لیے راضی کر لیا ہے کہ وہ اب باقاعدہ ہر مہینے کرایہ ادا کریں گے۔ تایا ابا اپنی اولاد کے کیے پر فائزہ کے سامنے بہت روئے اور اس سے معافی بھی مانگی کہ وہ اپنی یتیم بھتیجی کا حق ادا نہ کر سکے۔ فائزہ نے انہیں دل سے معاف کر دیا کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ خدا اسے ان تمام مشکل آزمائشوں کے بدلے میں فرقان کی محبت اور ایک پرسکون گھر بطور انعام دیا تھا۔ اب وہ ماضی کے زخموں کو بھلا کر اپنی نئی زندگی کے خوشگوار سفر پر گامزن تھی اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کی زندگی کی کہانی ایک خوبصورت موڑ پر آ کر مکمل ہو گئی ہے، جہاں صرف سکون اور محبت کا راج تھا۔